السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله أنفعهم أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں دنیا کے اکثر حصے میں حکومت اور نظام چلانے کا طریقہ وہ جمہوری طریقہ ہے۔ اگرچہ کہ جمہوری طریقے کو اسلام نے بہت زیادہ پسند نہیں کیا ہے، لیکن اس کی مخالفت بھی نہیں ہے۔ اسلام میں پسندیدہ نظام حکومت و خلافت والا ہے، وہ بادشاہت والا ہے، وہ امارت والا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ میں بہت بہترین انداز سے نظام حکومت کو قائم فرمایا تھا۔ ترقی کے بنیاد پر، امن کے قیام کے بنیاد پر، لوگوں کو راحت رسانی کے اعتبار سے بالکل ماڈل اور بالکل نمونہ آئیڈیل طریقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت صحابہ اکرام نے نظام خلافت کو قائم کیا، اور وہاں پر بھی فرد واحد کی بالادستی اور ان کے حکم کے مطابق امور کو، کاموں کو انجام دینا یہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کی خلافت تو خلافت راشدہ ہے، علی منہاج النبوہ، یعنی انہوں نے بالکل کاپی کیا ہے حضور علیہ السلام کے طریقے کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمبے عرصے تک مکے میں ہیں، تو وہاں تو مکہ کے مشرکین کا غلبہ رہا اور انہی کے ہاتھوں میں نظام حکومت اور اقتدار ان کے پاس تھا۔ مدینے میں آئے تو مدینے کے ابتدائی زمانہ بھی ایسے ہی گزرا۔ آخری دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام حکومت کو سمجھنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور ایسے ہی حضور علیہ السلام کے صحابہ اور وہ خلافت جس کو آپ علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے نہج پر باقی رہنے والی خلافت قرار دیا، وہ بھی آپ علیہ السلام کے زمانے کو سمجھنے یا اسلامی سلطنت اور حکومت اور طریقہ اقتدار کو سمجھنے کے لیے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی جو نظریہ دیا تھا اقتدار کا، حکومت کا، بڑے بننے کا، آپ نے فرمایا سید القوم خادمہم۔ آپ نے یہ نعرہ دیا، جو کسی قبیلے کا یا کسی خاندان کا یا کسی علاقے کا یا کسی گلی کا قائد ہوگا، سید ہوگا، سردار ہوگا، لیڈر بنے گا، آپ نے فرمایا خادمہم، وہ ان میں ان کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے جو بنیادی نظریہ نظام حکومت کو دیا ہے وہ یہ سمجھو کہ تم ان کے خادم ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا الخلق عیال اللہ، بلکہ یوں سمجھو کہ پوری خلق اس میں
مسلمان بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، غیر لا دین والے بھی، لا مذہبیت والے بھی ہیں، حتیٰ کہ اس میں جانور بھی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، سب۔ الخلق عیال اللہ، ایسا سمجھو کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ، اور اللہ کے مخلوق میں سب سے پسندیدہ بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے انفعہم، جو ان میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، جو دوسروں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہے، اوروں کے مقابلے میں اس کا فائدہ زیادہ پہنچ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہے، اور جو بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان آسمانوں میں فرشتوں میں بھی ہونے لگتی ہے، اس کو جبرائیل بھی پہچانتے ہیں، اس کو میکائیل بھی پہچانتے ہیں، سارے فرشتے پہچانتے ہیں، پھر اس کی محبت کا اعلان زمین میں کر دیا جاتا ہے کہ آسمان اور آسمان کی مخلوق اس بندے کو پسند کرتے ہیں، اپنا محبوب بنائے ہوئے ہیں۔ زمین والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اس سے محبت کرو، اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو بنیادی فلسفہ قیادت کا، حکومت کا، سرکار چلانے کا، بڑے بن کے رہنے کا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خدمت کا دیا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مثالی خدمت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند بھی نہیں فرماتے تھے کہ بیٹھنے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے اوروں کے مقابلے میں آپ کو امتیاز دیا جائے، خصوصی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ VIP ٹریٹ کیا جائے، ایسا بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی کھڑا ہو گیا، آپ کہتے تھے کہ نہیں کھڑے نہیں ہو ہمارے لیے، کوئی جھک گیا، کوئی آپ کے قدم بوسی کرنے کے لیے آیا، سب چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے، بلکہ آگے بڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات لکڑیوں کا چننے کا کام آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ مجھے یہ ذمہ داری دی جائے۔ کسی کو دیکھتے کہ آپ وہ بوجھ اٹھا کر لے جا رہا ہے یا وہ لے جا رہی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑھ کر اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اس کو منزل تک پہنچا دیتے۔ یہی طرز حکومت اور یہی طرز خلافت حضرات خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینے کے کنارے ایک اندھی معذور بوڑھی رہا کرتی تھی، اور روزانہ اس کے گھر میں خود بخود جھاڑو ہوتی، اور اس کی بکریوں کو چرایا بھی جاتا، اس کے دودھ کو نتھارا بھی جاتا، اور ضرورت پر اس کو پلایا بھی جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کہ آخر اس کا کام کون کرتے ہیں، اس کی یہ حاجتیں اور ضرورتیں اور اس کی خدمت کون کرتے ہیں، یہ تو اندھی ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں دیکھوں تو صحیح کون وہ مخلص بندہ ہے جو سب سے چھپا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدینے کے کنارے میں غیر معروف رہنے والی اس خاتون کی خدمت میں پہنچ کر اس کی حاجتیں اور ضرورتیں پورا کر رہا ہے، وہ کون ہے دیکھوں۔ تو ہر دن آ کے ٹھہر جاتے راستے میں، تو کوئی ایک شخص ہے جو بالکل اندھیرے میں چادر سے اپنے آپ کو چھپا کر رات کی تاریکی میں ان کے گھر تک جاتے ہیں، اور پھر ان کی ساری خدمت کر کے بہت ہلکے سے چھپ کے سارے لوگوں سے چھپ کے گھر واپس پہنچ جاتے ہیں۔ 2 دن گئے دیکھے لیکن پہچان نہیں پائے کہ کون ہے۔ تیسرے دن جب وہ اس گھر کی خدمت کر کے نکل رہے تھے تو آگے بڑھ کر انہوں نے روکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے بندے کون ہے بتاؤ تو صحیح۔ جب چادر ہٹی دیکھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، کہاں یہ خلیفۃ المومنین ہے، مسلمانوں کے سب سے بڑے حکمراں، مسلمانوں کے سب سے بڑے خلیفہ، مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے
کہ دن میں اور سیاسی، دینی، سماجی، اخلاقی، خدمتی، رفاہی کاموں کو انجام دینے کے بعد رات میں اٹھ کر اپنی رعایا میں سے جو معذور ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود پہنچ رہے ہیں۔ کسی بیت المال کے نوکر کو یا باندھی کو مقرر نہیں کیا کہ ان کی حاجتیں پوری کرو، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں ان کا لیڈر، میں ان کا خلیفہ، میں ان کا امیر، میں ان کا بڑا ہوں، تو اس کی ضرورتیں پورا کرنا میرے ذمے ہے، اور سب سے چھپا کے اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کر کے اپنے پیش رو دوست اور اپنے پیش رو خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنے کے لیے، ان کی اقتداء کرنے کے لیے، ان جیسا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے توشہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بوڑھی کے گھر گئے اور کھانا دسترخوان بچھا کر اس کا گھر کو جھاڑو دی، صفائی کیا، پھر بکریوں کے دودھ نتھارا، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا اور کہا اماں جان کھانا کھا لو۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے وہ خاتون، اور پھر انہوں نے کہا لگتا ہے کہ ابو بکر کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اماں تم کو کیسے پتہ چلا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں اور ابو بکر وفات پا گئے، تم کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس معذور خاتون اور بڑھیا نے کہا حضرت ابو بکر صرف کھانا پہنچاتے نہیں تھے بلکہ کھانا اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے میری معذوری کی وجہ سے۔ تو اتنی خدمت، یہ اعلیٰ قسم کی اپنے آپ کو خادم سمجھنے کا تصور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور سردی کا موسم تھا، باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، یا ایسے کپڑے پہنے ہوئے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے جس کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو کسی نے آ کر کہا اب تو کشادگی آ گئی ہے، اب تو وسعت آ گئی ہے، اور مسلمانوں کا جو بیت المال ہے وہ مال سے بھرا پڑا ہوا ہے، تو آپ کیوں اچھی چادر نہیں پہنتے اور کیوں آپ ایسا کپڑا نہیں، کیوں زیب تین نہیں کرتے جو عمدہ ہو، اعلیٰ کوالٹی کا ہو، اچھا ہو، اگرچہ کہ بیت المال سے لے کر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں فرمایا تھا کہ یہ بیت المال اور اس کی امانتیں اور اس کا پیسہ اور اس کی چیزیں یہ نہ علی کی ہے نہ علی کے ابا کی ہے، یہ تو عوام کی ہے، لہٰذا میں اس کو اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عطر آیا تھا، اس کو تقسیم کرنے کی بات آ رہی تھی، تو گھر کی خواتین نے کہا کہ ہم تقسیم کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، گھر کی خواتین نہیں اس کو تقسیم کریں گے۔ پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ اپنی اہلیہ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں کہ ان سے تقسیم کروا لیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عطر میں سارے لوگوں کا برابر کا حصہ ہے، اور عطر کا فائدہ خوشبو ہے، جو شخص بھی تقسیم کرے گا اس کو اور لوگوں کے مقابلے میں اس کے ہاتھ پر لگ جائے گا، اس کے کپڑے پر لگ جائے گا، وہ خوشبو تھوڑی دیر کے لیے زیادہ سن لے گا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے عام مسلمانوں سے زیادہ مقدار میں عطر استعمال کر لیں، اس احتیاط کے لیے میں نے کہہ دیا کہ میرے گھر والے اس کو آگے بڑھ کے تقسیم نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر نے بہت عمدہ قسم کا قیمتی حلوہ تیار کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمایا، اور پیش کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یہ ایسا عمدہ اور بہت ہی زیادہ قیمتی چیزوں سے بنا ہوا حلوہ ہے، یہ عام آدمی اس کو نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حلوہ ان کے حوالے کر دیا اور یہ فرمایا کہ جو چیز رعایا استعمال نہیں کر سکتی، عام پبلک کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر عمر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ویسی چیز استعمال کرے۔ تو یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ خلافت راشدہ والے لوگ تھے، یہ دور خلافت کا دور تھا،
تو اسلام میں جو نظام حکومت پسند کیا گیا ہے وہ خلافت والا نظام کو پسند کیا گیا ہے، اگرچہ کہ جمہوری نظام کی بھی ناپسندیدگی نہیں ہے، لیکن اتنا پسند نہیں کیا گیا، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ جمہوریت کے اندر لوگوں کے رائے کی تعداد سروں کو گنا جاتا ہے، بولنے والا کتنا وزن والا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتے ہیں، کتنے لوگ بولے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہاں کھڑا کر دیا، 10 لوگ ہیں، اس میں ایک عالم ہے، بقیہ 9 لوگ عالم نہیں ہیں، اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، اس علم والے شخص نے کہا فجر کی 2 رکعتیں فرض ہے، اور بقیہ جن کو علم نہیں تھا ان لوگوں نے کہا فجر کی 3 رکعتیں ہیں، تو جمہوریت یہ کہے گی کہ جو 9 لوگ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ تو فی نفسی ہی بات صحیح ہے یا نہیں ہے، فی نفسی ہی کینڈیڈیٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، فی نفسی ہی امیدوار صحیح ہے یا نہیں ہے، جمہوریت کے آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس کے حق میں کتنے لوگوں نے بولا ہے، کیسے لوگوں نے بولا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اس وجہ سے اسلام نے جمہوریت کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا ہے، پسند نہیں کیا ہے، اگرچہ کہ ہاں ایک طبقے کے لوگ ہیں اور وہ لوگ کسی بات پر اتفاق کر رہے ہیں تو وہاں للاکثری حکم الکل کہا جاتا ہے، فقہائے کرام کی رائے جمہور کی رائے کہا جاتا ہے، یعنی سارے علماء ہیں، علماء میں اکثریت ہے، سارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹروں میں اکثریت ہے، سارے انجینئر ہیں، ان میں اکثریت کا وزن، ویسی جمہوریت اس کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ ایک طبقے کے لوگ کسی بات پر اکثریت اس پر اتفاق کر رہی ہے تو پھر ایسی اکثریت اور رائے عامہ کو پسند کیا ہے کہ یہاں یہ پسند ہے۔ ایک طبقے کے لوگ، ایک پیشے کے لوگ، ایک علاقے کے لوگ ہیں تو وہ چونکہ سب معلوم ہے ان کو ایک ہی لیول کے لوگ ہیں وہ، تو ان کی بات اور ان کی رائے کو شریعت نے اس کو یعنی اس کی رعایت کی ہے، لیکن عام طور پر عمومی ہر جگہ جہاں چھوٹا بھی، بڑا بھی، تجربے کار بھی، غیر تجربے کار بھی، ان پڑھ بھی، جاہل بھی، پڑھے لکھے بھی، سب ایک لیول میں ایک وزن کے ہو جائیں، ایسی جمہوریت کو اور ایسی عمومیت کو اور ایسے عوامی رائے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ لیکن جب سے خلافت ختم ہوئی ہے ہمارے علاقوں میں اور پوری دنیا کے اندر، خلافت عثمانیہ کے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے آنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ہی لگام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہی زمام اقتدار رہی، اس کے بعد خلفائے راشدین کی خلافتیں ہوئیں، اس کے بعد خلافت بنو امیہ رہی، بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے، بنو عباس کے بعد بہت چیدہ ادھر ادھر کچھ ہوتی رہیں، خلافت عثمانیہ چلی۔ عثمانیہ خلافت کے بعد ہمارے ملک کے اندر بھی جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، اور جمہوریت میں جو رائے یا حکومتیں اور فیصلے ہوتے ہیں وہ افراد کی رائے پر، ان کی رائے دہی پر، ان کے ووٹ کے ڈالنے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ معلوم کرنا اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ ووٹ وغیرہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو بعینہ من عن سیم کاپی ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، نہ خلفائے راشدین کے دور میں، نہ خلافت بنو امیہ میں، نہ بنو عباس میں۔ ہاں البتہ ان کے ہاں بیعت امارت ہوا کرتی تھی، بیعت خلافت ہوا کرتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں 4 طرح کی بیعتیں ہوتی تھیں۔ ایک تو بیعت اسلام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرتے تھے، وہ اسلام کی بیعت ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہوں، بت پرستی کو چھوڑتا ہوں، میں نصرانیت سے توبہ کرتا ہوں، میں یہودیت کا انکار کرتا ہوں اور اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں بیعت اسلام۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بیعت اسلام تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بیعت
بیعت ہجرت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی اسلام لا لیے ہو، مکے میں رہنا دشوار ہے، اگر مکے میں رہو گے تو تم پر اتنا ظلم ہوگا کہ تم سہ نہیں سکو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ، اس لیے اسلام کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت اور پختہ وعدہ کرو کہ تم یہاں سے مدینہ چلے جاؤ گے، تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ گے، اس کو کہتے ہیں بیعت ہجرت۔ تو حضور کے زمانے میں بیعت ہجرت بھی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیتیں آ گئیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جا رہی ہے جہاد کی ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جہاد جب فرض ہوا تو پھر حضور علیہ السلام نے بیعت جہاد بھی کی، بیعت موت بھی کی۔ کہا کہ حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا گیا تھا مکہ میں حالات کے دریافت کرنے کے لیے، اور دیر ہو گئی نہیں آئے تو لوگوں کو خدشہ ہو گیا کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، تو جتنے لوگ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بٹھا کر بیعت موت لی تھی کہ سب یہ وعدہ کرو کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان غنی کے خون کا انتقام لیں گے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو بیعت جہاد تھی، بیعت موت تھی، اور ایسے ہی بیعت محرمات، بیعت منکرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ بھئی وعدہ کرو کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، حج کروں گا، وعدہ کرو کہ ہم برے کام نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بچوں کو قتل نہیں کریں گے، اس طرح کے بیعت، اس کو بیعت مومنات بھی کہا جاتا ہے۔ عورتوں کی بیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں والی بیعت بھی لی، یعنی جس میں جہاد کی بیعت نہیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیعت مومنات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، یہ بیعت مومنات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بیعتیں رہیں، لیکن جب خلفاء آئے تو انہوں نے اپنی امارت کی بیعت دی، اور وہ ممبر پر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے کہا جاتا، اور لوگ ایک ایک آ کے ہاتھ رکھ کر امیر المومنین کے ماننے اور ان کو اپنا خلیفہ امیر ماننے کی بیعت کرتے تھے۔ تو بیعت امارت رہی چاروں خلفاء حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک۔ پھر اس کے بعد بیعت سلطنت بھی ہوئی، وہی اکراہ والی جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیعت کو کہا تھا، بیعت المکرہ کے بارے میں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سارے آزمائشیں آئیں۔ تو بیعت خلافت بھی رہی۔ تو یہی جو بیعت خلافت یا بیعت امارت ہے، اسی ٹائپ کی ایک چیز یہ ووٹ کی شکل ہے، کسی کو ووٹ ڈالنا۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جمہوری ملکوں کے اندر سارا نظام حکومت جو بنتا ہے وہ ووٹ کی بنیاد پر، رائے دہی کی بنیاد پر بنتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے ووٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے وہ معلوم کرنا، اس کا احساس کرنا، اس کی ذمہ داری کا اندازہ کرنا، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ووٹ ڈالنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے، بسا اوقات مستحب، ایک اجر کا ثواب کا ذریعہ ہے، اور ایک مباح عمل، ایک مباح کام کہہ سکتے ہیں بسا اوقات، کبھی کہہ سکتے ہیں کہ مستحب ہے، لیکن بسا اوقات اس کا درجہ واجب ہو جاتا ہے کہ گھر سے مرد بھی عورتیں بھی نکلیں اور اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ جب آپ کو امکان ہو کہ اگر ہم نہ نکلیں تو ظالموں، جابروں، تعصب پسند، نفرت کی حکومت کرنے والے وہ اپنے زمام حکومت میں آئیں گے، اقتدار میں آئیں گے، رولنگ میں وہ لوگ آئیں گے جو ملک کو یا ملک میں رہنے والوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسے خدشے ہیں تو پھر اب ہم کو لیٹے رہنا، انتظار کرنا اور نہ جانا پھر آدمی کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے فقہا نے فرمایا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت پوری طرح سے، چونکہ رسالت نبوت میں زمانے رسالت میں بھی نہیں ہے، زمانہ خلفاء راشدین میں بھی نہیں ہے، زمانے خلافت بنو امیہ میں بھی نہیں ہے، سلطنت عثمانیہ میں بھی نہیں ہے، بنو عباس میں بھی نہیں ہے،
لیکن کچھ نہ کچھ مشابہت ہے. مثلا مشابہت ہے اس کو شہادت سے. ووٹ ڈالنا گویا کہ کسی کے بارے میں شہادت اور گواہی دینا ہے کہ یہ شخص جو یہاں سے اپنی امیدواری کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ اس محلے کے لیے، اس وارڈ کے لیے یہ شخص بہتر ہے، میں گواہی دے رہا ہوں. آپ کا ووٹ ڈالنا گویا یہ ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ محلے کے لیے یہ آدمی بہتر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہیوں کے بارے میں فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ کہا گیا کہ انصاف کے ساتھ گواہی ہونا چاہیے. اگر کوئی جھوٹی گواہی دے، اسے معلوم ہے کہ اس محلے کے لیے، اس شہر کے لیے، اس کانسٹیٹنسی کے لیے اور اس ریاست کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس کے باوجود وہ جا رہا ہے پیسے کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دے صرف اس کے تعلق کی بنیاد پر، تو پھر اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ اس کی نفل قبول ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں ہے صحیح، اس کے باوجود جا کے آپ تائید کر رہے ہیں کیونکہ اس سے آپ نے 1000 روپے لے لیے ہیں، 5000 لے لیے ہیں، 10,000 لے لیے ہیں، لہٰذا وہ غلط کو بھی جا کے آپ صحیح کر کے کہہ کے آ رہے ہیں، تو یہ جھوٹی گواہی دینا ہے. گناہ کبیرہ میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ کرنا ہے. اس کے اخروی نقصانات بھی ہیں اور اس کے دنیاوی نقصانات ہیں. جس کو نااہل کو ہم پیسے کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر لائیں گے تو پھر 5 سال تک اس کے ظلم کو برداشت کرتے رہنا پڑے گا. ایسے ہی فقہا نے کہا ہے کہ ووٹ کی حیثیت ایسی ہو سکتی ہے جیسے کوئی شخص سفارش کرے کسی کے بارے میں کہ میں ووٹ ڈالنا، گویا کہ سفارش کرنا ہے کہ میں ان کے بارے میں سفارش کر رہا ہوں، ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کو یہاں پر اس گلی کا لیڈر بنائیے، میں سفارش کر رہا ہوں. اور قرآن شریف میں شفاعت کے بارے میں کہا گیا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یکن لہ نصیب منہا. جو اچھی شفاعت کرے، صحیح کام کے لیے سفارش کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے، تو پھر وہ جتنے اچھے کام کرے گا اس کا اجر و ثواب اس سفارش کرنے والے کو ملے گا. اور وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اور کوئی غلطی کے بارے میں سفارش کرے، سفارش کر کے غلط آدمی کو لائے، اب وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال لے رہا ہے، کسی کا کام رکا رہا ہے، کسی کا گھر ٹوٹوا رہا ہے، کسی سے رشوت لے رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، یکن لہ کفل منہا، اس میں سے اس کو بھی حصہ، اس کو بھی عذاب ملے گا. اس وجہ سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سیزن آیا پیسے کمانے کا، اس سے بھی پیسے لے لو، اس سے بھی پیسے لے لو اور جس کو من میں آیا ڈال دو. ایک مسلمان قدم اٹھاتا بھی ہے تو سوچنا پڑتا ہے، اور قدم رکھتا بھی ہے تو مسلمان کو سوچنا پڑے گا میرے اس قدم رکھنے میں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور شریعت کے کسی حکم کو میں پھلانگ تو نہیں رہا ہوں، اور شریعت کی باؤنڈری تو میرے سے کراس نہیں ہو رہی ہے. اس مسلمان کو سوچنا پڑتا ہے. تو شرعی اعتبار سے ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے یا سفارش کی ہے، یا اس کی حیثیت ایک امانت کی ہے کہ آدمی امانت کسی کے پاس رکھا دیا ہے، اب وہ امانت جو اس کا اہل ہے اس اہل تک پہنچانا چاہیے. غیر اہل کو کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھا دی اور آپ اس کو دینے کے بجائے کسی اور کو دے رہے ہیں، چیز کسی کی ہے اور کسی اور کو آپ دے رہے ہیں، تو آپ خیانت کرنے والے ہوں گے. اور مومن لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے اندر امانت نہ ہو، جس کے اندر دیانت داری نہ ہو، وہ مومن نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، ووٹ کے یہ موسم چل رہا ہے، اس وقت میں ہمارے وارڈز کے ممبروں کا انتخاب ہو رہا ہے. ایسے وقت میں ہم کو ووٹ کی شرعی حیثیت معلوم کرنا اور اس کو شرعی ذمہ داری سمجھ کے ادا کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ بسا اوقات ووٹ ڈالنا مباح بھی ہے، مستحب بھی ہے، بسا اوقات واجب اور ضروری بھی ہو جاتا ہے. اور
اس وقت میں جو زمانہ ہم گزر رہے ہیں، اس وقت میں پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی حیثیت کو کم کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارا اپنا ووٹ بنانا اور اس کا ریکارڈ مینٹین کرنا اور اس میں اس کی تصحیح کرا لینا ہمارے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے بھی بہتری ہے۔ اور اگر ہم اس کو لاپرواہی کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ SIR ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا دشواریاں آگے چل کے آئیں گی اس کا اندازہ ہم کو ہے۔ اس وجہ سے اس ملک میں بڑی سازش رچی جا رہی ہے کہ منظم انداز میں، بھلے ٹھیک ہے اگر مسلمانوں کی جماعتیں کوششیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ڈیٹینشن سینٹر میں نہ رکھا جائے، لیکن جن کے کاغذات صحیح نہیں ہوں گے ان سے حکومتیں چاہ رہی ہیں کہ ووٹ ڈالنے کی طاقت اور ووٹ ڈالنے کی حیثیت اور ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے وہ چھین لینا چاہیں گے۔ یہ تو کر کے رہیں گے وہ، ہاں آپ کو دوسرے ملک میں نہیں بھیجا دیں گے اور کہیں آپ کو کسی قید خانے میں نہیں رکھیں گے، ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور کریں گے وہ لوگ جن کا ریکارڈ صحیح نہیں ہوگا، وہ اپنے بڑوں سے ثابت نہیں کریں گے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، تو ان سے اتنا تو ضرور کیا جائے گا کہ ووٹ کا حق چھین لیا جائے گا۔ جیسے بڑے لوگوں کو معلوم ہے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں مسلمان ہوا کرتے تھے 40 سال 50 سال پہلے، جہاں چلے جائیے ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو شروانیاں اور مسلمان نظر آتے تھے، بڑے دیانتدار، بڑے نامور مسلمان آفیسرز رہتے تھے۔ منظم انداز میں 30-40 سال میں ایسا کر دیا گیا ہے کہ دیندار تو چھوڑیے، نام کے مسلمان بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، منظم سازش کے ساتھ کیا گیا اور بالکل بازو کر دیا گیا۔ 30-40 سال میں یہ کیا، اگلے 30-40 سال میں یہ کرنے کی کوشش ہے کہ مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے۔ ان کے ووٹ کے حق چھیننے سے پہلے ہی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، بعض نے یہاں تک اینالائز کیا ہے کہ 60% مسلمان ایسے ہیں جو ووٹ نہیں ڈالتے، یا ان کے پاس ووٹر ID کارڈ نہیں ہے، یا ووٹر ID کارڈ ہے تو اس میں ان کا صحیح نام صحیح پتہ نہیں ہے۔ ایسا مسلمانوں کا اتنی بے حسی کا عالم ہے کہ 60% لوگ ہیں، تو اب ہمارے خلاف کوئی آ جائے تو اب ہم کیا گلہ کریں گے؟ جن کو خود اپنی حفاظت کا اور اپنے بقا کا اور اپنے استحکام کی فکر نہیں ہے تو کون ان کو بچا سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کی جو ووٹ کی طاقت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے، اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں صرف دین کی بات کر کے، شریعت کی بات کر کے یہاں کے مسلمانوں کو 5 وقتہ نہیں، تہجد گزار بھی بنا دیں اور سیاسی شعور پیدا نہ کیا جائے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہاں نماز تو دور کی بات ہے، سجدہ کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہاں سیاسی شعور، مسلمانوں میں سیاسی شعور نہیں آئے گا کہ ہم کیا ہیں، ہماری طاقت، یقیناً ہم بادشاہ نہیں بن سکتے ہوں گے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے ہوں گے، لیکن وزیر اعظم بنانا، لیڈر بنانا، قائد بنانے کی صلاحیت، بادشاہ گر ہیں ہم لوگ، ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ووٹوں کو ایسا کرتے ہیں جیسا کیٹ کاٹ رہے ہیں، برتھ ڈے کا کیٹ کاٹ کے کبھی اس کے منہ میں کھلاتے ہیں، کبھی اس کے منہ میں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ووٹوں کا حال ہے، کبھی اس کو ڈال دیا، گھر کے 4 لوگ ہیں، کہاں ڈالے ہیں؟ کوئی وہ پارٹی میں، کوئی یہ پارٹی میں، کوئی وہ پارٹی میں، کہاں سے اقتدار آئے گا؟ متحدہ طور پر جب تک مسلمان ایک آواز ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر کوئی فیصلے نہیں لیں گے، حکومتوں کی نظر میں ہماری کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ اس وقت کی پورے ملک کے اندر یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ان کی سیاسی طاقت کو کمزور کیا جائے، اس کے لیے انتشار کر دیا جائے، یہ لوگ متحدہ طور پر کسی ایک کی طرف نہ جائیں، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا چاہیے، کتے جو ہوتے ہیں ان میں اتحاد نہیں ہوتا، طاقتور ہونے کے باوجود پتھر سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک گلی کا کتا
بندہ دوسرے گلی کے کتے کو برداشت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کتے کو ایک پتھر سے مارا جا سکتا ہے۔ شہد کی مکھی چھوٹی ہے لیکن ان کے اندر اتحاد ہوتا ہے، کبھی اس پر پتھر اٹھا کر دیکھیے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ پانی کا قطرہ جب دریا سے ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ بوجھ بن کر انقلاب لا سکتا ہے، اور وہی اگر دریا سے کٹ جائے، ربط ملت اگر ختم ہو جائے تو پھر ہمارے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بکریاں جب مل کر چلتی ہیں، کمزور ہے بکری لیکن وہ جھنڈ میں چڑھتی ہیں، سب کے ساتھ مل کر رہتی ہیں، تو بھیڑیے کی نیت خراب نہیں ہوتی، اور جب بکری الگ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کو اچک لیتا ہے۔ آج حال ہمارا یہی ہے میرے بھائیو۔ بس ایک ہی گزارش آپ سے یہ کرنی ہے، اس وقت میں باہر نکل کر ووٹ ڈالنا ایک دینی ذمہ داری۔ ایسا مت سمجھیے کہ آج چھٹی کا دن ہے، آج میرے پاس کام ہے، آج آرام کر لے سکتا ہوں اور کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بسا اوقات ووٹ کا ڈالنا واجب ہو جاتا ہے، ایک ضروری چیز ہے۔ جیسے آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری سمجھ کر آئے تھے اور گھر میں خواتین نے فجر کی نماز پڑھی تھی، واجبات ادا کیے تھے، ایسے ہی یہ ذمہ داری ہے اپنے بقا اور اپنے استحکام کے لیے باہر نکلنا، ووٹ کا طاقت اور اس کے حق کو استعمال کرنا۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ متحدہ طور پر کریے، دیکھیے تجزیہ کیجئے کہ کون مناسب ہے، یا سبھی بدماش ہیں تو ان بدماشوں میں کم بدماش کون ہے اس کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سیاسی میں خلافت راشدہ آ جائے گی، آپ ایم آئی ایم کو ڈال لیں گے، خلافت راشدہ آ جائے گی، کانگریس آ جائے گی تو خلافت راشدہ آ جائے گی، بیارہ سے آ گئی، تو میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سبھی بدماش اور شریر ہوں، لیکن ان میں کون کم بدماش ہے اس کو تلاش کر لیجیے۔ اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے، اچھے کو میرا گمان یہی ہے کہ سبھی اچھے ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں سب اچھے ہیں، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ سب خرابی ہیں، سبھی نے تکلیف دیا، کسی نے کوئی سیاسی خدمت نہیں کی ہے، تو بھی ان میں دیکھیے کہ کون کم شریر ہے، اور سب مل کر ایک طرفہ طور پر کیسے متحدہ ہر محلے میں محلے والے بیٹھ کر، لوگ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں، مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میری تائید کریے، تو میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں، حضرت قاری طیب صاحب حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سیاسی لوگ آتے اور پوچھتے کہ حضرت ہمارے لیے تائید کیجئے، دعا کیجئے، تو حضرت جو عمل کرتے تھے میرا بھی وہی معمول ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مظلوم کے خلاف، غریب کے لیے اور مجبور کے لیے کام کرنے کا وعدہ کرو، ہماری دعا ہے کہ تم کامیاب ہوگے، اور اگر کسی پر ظلم کرنے، اس کے حقوق کے تلفی کرنے کا تمہارا ارادہ ہے تو ہماری دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محلے وائز بیٹھ کر طے کیجئے کہ کس کو کامیاب بنانا ہے اور کن سے کام لینا ہے۔ پیسوں کے بنیاد پر ووٹ مت بیچیے، تعلقات کی بنیاد پر بلا وجہ کسی کی تائید مت کیجیے، ایک مضبوط طاقت بنیے، متحدہ طور پر صاحب جو قیادتیں اٹھ رہی ہیں ان کو آگے بڑھائیے، نئی نسلوں کو ان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں ڈالیے، ان کے اندر ایک فکر آئے کہ میری قوم، ملت کا، میرے محلے کا، میرے شہر کا کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ایسوں کو آگے بڑھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی سازشوں، دشمنوں کی جانب سے ہونے والی سازشوں سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کی حفاظت و ترقی کا معاملہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔